سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی السلام علیکہ۔ آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے ترجمان رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہیں، اور مبلغین میں نعت خواں اسلامی میں ہمارے محمد عدنان اتاری مدنی تشریف فرما ہیں، محمد صدیق اتاری تشریف فرما۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو اپنے سیگمنٹس کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، مگر پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ درود پاک کے موضوع پر اردو میں لکھی گئی بہترین کتاب آب کوثر میں یہ روایت سعادت الدارین کے صفحہ نمبر 62 سے نقل کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو میں سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لانے والا ہوں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا جُمِعُوا، اور جب انہیں جمع کیا جائے گا تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا صَمِتُوا، اور جب وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا۔ وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُسِبُوا، اور جب ان کا حساب کتاب شروع ہوگا تو میں ان کا شفیع ہوں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَئِسُوا، اور جب وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں ان کے لیے خوشخبری سنانے والا ہوں گا۔ وَاللِّوَاءُ الْكَرِيمُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، اور لواء الحمد یعنی جھنڈا حمد کا اس دن میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ وَمَفَاتِحُ الْجِنَانِ بِيَدِي، اور جنت کی چابیاں میرے پاس ہوں گی۔ وَأَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، میں اپنے رب کے نزدیک عزت کے معاملے میں تمام بنی آدم سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ یطوف علیہ الف خادم، میرے ارد گرد ہزاروں خادم گھومیں گے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسا کہ وہ جڑے ہوئے موتی ہوں۔ وما من دعاء الا بینہ وبین السماء، کوئی دعا ایسی نہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان اس پہ حجاب رہتا ہے جب تک مجھ پر درود نہ پڑھ دیا جائے۔ فَإِذَا سُلِّيَ عَلَيَّ، جب مجھ پر درود پڑھ دیا جاتا ہے، ان خرق الحجاب، وہ حجاب ہٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ وَصَعِيدَ الدُّعَاء، اور دعا آسمانوں کی طرف بلند ہو جایا کرتی ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک کی شان کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کا بیان ہے، اور درود پاک کی فضیلت کا بھی بیان ہے کہ اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، کہ دعا درود کی برکت سے آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے اور پھر وہ مقبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیدا ہو سلام۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے درود تاج۔ درود تاج ہم آپ کو سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور پھر درود پاک کے تعلق سے کچھ اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی وضاحت بھی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ نعت خواں اسلامی بھائیوں کو باکس دکھائے جاتے ہیں، ان میں ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ سے ان کو شعر پڑھنا ہوتا ہے، اور اس شعر کے بارے میں کچھ نہ کچھ وضاحت کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا سیگمنٹ ہمارا ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ جو مبلغ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے ہی ہمارا سیگمنٹ ہوگا نبی پاک کے پیارے ناموں کے تعلق سے ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں، اس کا معنی و مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چوتھا سیگمنٹ ہمارا ہے سمجھ کر پڑھیں۔ کچھ اشعار پڑھے جاتے ہیں طرز میں، اور وہ مختلف طرزوں میں پڑھے جاتے ہیں، اور سلام کے اشعار ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ہم وضاحت کرتے ہیں، اور آخر میں
گلدستہ درود و سلام کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم یا نبی السلام علیکہ کے ذریعے درود و سلام پیش کرتے ہیں. پڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف. درود تاج کو ادب کے ساتھ سنیے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کریں گے. یا نبی سلام علیکہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو رؤوف و رحیم. ایک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. عبدالحبیب بھائی، درود تاج تو شاید آپ بھی بچپن سے ہی سن رہے ہوں گے، اور یہ اتنا خوبصورت درود تاج ہے کہ جب پڑھتے ہیں ایک نیا مزہ دیتا ہے. اس کے مختلف الفاظ پر ہم گفتگو کرتے ہیں، تو ہم یہ گفتگو کرتے کرتے اپنے سلسلے میں یہاں تک پہنچے. تو آج شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، صدی العلا، ان القابات کے تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. یہ جو درود تاج ہے، اس سے بڑی محبت والی اور پیاری یادیں ہماری وابستہ ہیں. جیسے آپ نے کہا بچپن سے، تو یقیناً بچپن سے سنتے تھے، مگر اس کو ایک نئی جہت اور اس سے نیا پیار جو ہے وہ ہمیں دیا حاجی مشتاق رحمۃ سبحان اللہ. اللہ. حاجی مشتاق صاحب جب یہ پڑھتے تھے نا، تو وہ بڑا کمال سے پڑھتے تھے، اور عموماً میں نے دیکھا تھا کہ وہ تقریباً جب اجتماع میں بیان کرتے تھے نا، اور بیان کے بعد جب بیان اختتام کرتے تھے یا جب ان کی دعا ہوتی تھی، جب وہ دعا اختتام کرتے تھے، تو دعا میں جب ہم درود آیت درود کے بعد ہم جب درود پڑھتے ہیں نا، تو حاجی مشتاق پھر درود تاج پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے دیکھیں یہ ہوتا ہے عاشق رسول، آج وہ دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، مگر آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. سبحان اللہ. اس کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح ہے. اور اگر میں تو کہوں گا کہ درود تاج کو ترجمے سے پڑھ لیں، صحیح. اور ناظرین اگر ایک بار دو بار اس کو ترجمے سے پڑھ لیں گے نا، پھر درود تاج پڑھنے کا لیول ہی اور ہوگا، اس کا مزہ ہی اور ہوگا. اور یہ ویسے بھی کیا کریں، چاہے درود ہو، دلال الخیرات شریف کچھ لوگ پڑھتے ہیں، یا جناب بہت ساری ایسی چیزیں، دعائیں عربی میں ہم پڑھتے ہیں.
ترجمہ اس کا ایک بار 2 بار 3 بار پڑھ کے تھوڑا دماغ میں بٹھا لیں کہ جی۔ ایکچولی میں پڑھ کیا رہا ہوں، صحیح پھر جو اس کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی بنے گی نا اس کا لیول اور ہوگا۔ صحیح تو فرمایا۔ اب اس میں نبی پاک کو جن القاب سے یاد کیا گیا ہے اور پیارے آقا کی بارگاہ میں جس طرح کی فریادیں کی گئی ہیں، تو اس سے جو ہے نا آپ کو رقت بھی آئے گی، آنسو بھی نکلیں گے، نبی پاک سے ایک لیول آف کنیکشن بھی بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے جو بتایا شمس الضحیٰ، بدر الدجا، سبحان اللہ، ویسے تو ضحیٰ جو ہے وہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، مگر یہاں غالباً یہ نبی پاک کے مبارک چہرہ انور کا ذکر ہے کہ سورج، شمس سورج کو سبحان کہتے ہیں کہ ایسا چمکتا سورج ہے، ایسا چمکتا چہرہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اس کا ذکر خیر ہے۔ اور نبی پاک کے چہرہ انور کی تو کیا ہی بات ہے کہ واہ واہ۔ مختلف انداز میں صحابہ نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ حضرت جابر رات کو دیکھتے تو کہتے ہیں 14ویں رات سے زیادہ چمکدار ہے، اللہ اللہ۔ اور جو دن میں دیکھتے تو کہتے ہیں سورج جو ہے وہ نبی پاک کے چہرے سے نکلتا ہوا ہائے محسوس ہو رہا ہے۔ تو کیا شان ہے، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا خوبصورت بنایا۔ نبی پاک کی آمد سے پہلے سب سے زیادہ اگر خوبصورت کوئی ہستی دنیا میں تھی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، مگر برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، واہ واہ۔ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ہائے تو نبی پاک کا چہرہ ایسا مبارک کیا چہرہ۔ بات۔ اب بدر الدجا یہ بھی بہت خوبصورت استعارہ ہے، بڑی خوبصورت ایک اشارہ ہے کہ یہاں چمکتا چاند کہہ لیں، پہلے سورج کا فرمایا اور اب نبی پاک کے چہرے۔ اب یہ ایکچولی یہ بھی الفاظ ہے نا تھوڑے پڑ جاتے ہیں نبی پاک کے چہرہ انور کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ ہم پہلے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کائنات کی سب سے خوبصورت اور روشن چیز کون سی سبحان ہے، اللہ۔ اس کو لے کر اب اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، لفظ ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ بھائی سورج ہے، چاند ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا، تو یہ ایکچولی مثال کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ وہ نعت کا شعر ہے نا کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر بھی سنا دے بھائی چلے۔ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے۔ یہی ایک انداز میں اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کرنے کا کوشش کی نا، فرماتے ہیں کہ یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، کہتے ہیں یہ چاند اور سورج یقیناً نور کے ایک منبع کہلاتے ہیں، مگر ایکچولی کس کی برکت سے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ یہ صرف کہا جاتا ہے ان کو نور کا، اصل نور کی سرکار سے یہ خیرات ملی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی پاک کے چہرہ انور کے صدر العلا۔ تو یہاں اس سے مراد بلندی کے مالک نبی پاک کو اللہ نے وہ جو ہے وہ بلندی عطا فرمائی کہ سارے بلند، سارے اونچے، جب ان کا رتبہ دیکھتے ہیں تو پھر ٹوپی تھامنی پڑتی ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ کسی اونچے کو، کسی اعلیٰ کو جب مقام ملا ہے وہ جب ہی ملا ہے جب نبی پاک کے قدموں کا بوسہ دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وہ قدم مبارک ہیں، ان کے قدم کو جنہوں نے تھاما ہے، ان کے دامن کو جنہوں نے تھاما ہے، اللہ نے اس کو عروج دے دیا۔ تو نبی پاک کے عروج کا عالم کیا ہوگا؟ شاعر کہتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام، ان کے نام لینے والوں کے اونچے نام ہو گئے ہیں۔ تو نبی پاک کے نام کی برکت کیا بات ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے۔ تو یہ
گئے جو غلام ہو گئے وہ بادشاہ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. غلامی اختیار کی تو بادشاہت ملی. اس سبحان گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھر. بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ ان الفاظ پر ہوئی. حضور درود تاج پر گفتگو ہوئی ہے اور پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ، کیونکہ درود پاک کی فضیلت پر ایسی کوئی گفتگو ہو جائے کہ آج کل لوگوں کی جو پریشانیاں حیرانیاں ہیں وہ سب پر آشکار ہے. کوئی ایسی فضیلت بیان کریں کہ لوگ جو ہے وہ کچھ تسکین پائیں اور درود پاک کی طرف یوں کہ واری واری آئیں اور پھر اس ورد کو اپنا بنا لیں. اصل میں محسن بھائی یہ جو آج آپ کا سلسلہ اور جو ٹاپک ہے نا، یہ تو ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک ہے اور الحمدللہ میں اس پر کوشش کرتا ہوں کہ بہت زیادہ گفتگو کروں. یہ واقعی شاید لوگ جو نا وہ رائٹ لیفٹ بہت ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر درود پاک کی فضیلتوں پر غور کرے نا تو کون سا پرابلم ہے جس کا سولوشن درود پاک. سبحان اللہ. روزی میں برکت چاہیے، ٹینشن دور کرنا ہے، بیماری دور کرنی ہے، عزت میں اضافہ کرنا ہے، رسوائی سے بچنا ہے، اچھی موت چاہیے، نبی پاک کا موت کے وقت دیدار چاہیے، پیارے آقا کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، نبی پاک کے ساتھ جنت جانا ہے، بار بار مدینے جانا ہے اور آقا کی زیارت کرنی ہے. یہ ساری چیزیں آپ حدیثیں پڑھیں تو تقریباً یہ سارے انعام حدیثوں اور روایتوں میں موجود ہیں. اور چاہیے کیا مجھے بتا دیں ایک مسلمان کو، اور کچھ رہ گیا ہے؟ اگر آپ کو یہ سب مل جائے زندگی میں، موت کے وقت مل جائے، حشر میں مل جائے، تو واٹ ایور ایلس وی نیڈ سب تو مل گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درود پاک کی طرف وہ رغبت ہم شاید نہیں کر پاتے، ہم اس کو پنکچویلٹی سے نہیں پڑھ پاتے. اب آج کل بہت بڑا پرابلم مہنگائی کا ہے، لوگ قرضے میں ہیں. ایک بڑا خوبصورت حدیث پاک اور اس کے تحت ایک مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، بہت سارے لوگ اس وقت طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ گویا آپ کے برڈن ریلیز کر دیتا ہے. اب ایک واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دوست نے ایک دوست سے قرض لیا اور تقریباً 3000 درہم کا وہ قرض تھا. ٹائم پورا ہوا، اس نے پیسے مانگے، اس نے کہا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، تو کولیپس ہو گیا بزنس، اب رہا ہی کچھ نہیں ہاتھ میں. اس نے کہا بھائی میرے پیسے ہیں، اس نے کہا میں دے دوں گا مگر ہے نہیں میرے پاس. وہ مانگتا رہا، وہ ڈیلے کرتا رہا، آخر وہ کورٹ میں چلا گیا. جج نے کہا ٹھیک ہے پیسے دینے، اس نے کہا بالکل دینے. کہا 30 دن ہیں، اگر 30 دن میں دے دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجبوراً تمہیں قید کرنا پڑے گا. اللہ. بندہ آیا گھر پہ، پیسے تو پھر بھی نہیں تھے. اب اس نے شاید یہ حدیث پاک سنی ہوئی تھی، بھائی مصیبتیں پریشانیاں دور کر دیتا ہے درود پاک. وہ اس نے کچھ اور تو نہیں کیا، وہ درود پاک پڑھنے لگا. سبحان اللہ. 27 دن لگاتار وہ دن رات شام درود پڑھتا رہا. 28ویں رات آئی تو خواب میں اس کو کسی نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وزیر ہے علی بن عیسیٰ، اس کے پاس جاؤ تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح وہ اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس نے خواب میں کہا ہے. 28واں دن بھی درود پاک پڑھا. پھر رات سویا تو اب نبی پاک خواب میں تشریف. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ تمہارا قرض پورا کر دے گا. صبح اٹھا، خوش تو بہت تھا کہ نبی پاک کی زیارت ہو گئی، مگر سوچنے لگا میں وزیر کے پاس جاؤں گا. اس نے کہا کوئی نشانی، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف میں کیسے مان لوں کہ تمہیں نبی پاک نے دیا. اب اسی تذبذب میں وہ دن بھی گزر گیا، درود پاک وہ بھی پڑھتا رہا. اب سمجھ لے 30ویں رات آ گئی. صبح آخری دن، صبح عدالت میں جانا ہے اور اس سے پہلے کی رات ہے. پھر پیارے آقا خواب میں تشریف لائے تو نبی پاک نے کہا جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس اور اس سے کہو تمہارا قرض ادا کر دے گا. حضور میں کیسے جاؤں، وہ کوئی نشانی مانگ لے تو خواب میں اس نے دیکھا کہ نبی پاک اس وجہ سے خوش ہوئے. سبحان اللہ. اور آقا نے ایک نشانی بھی عطا فرما دی. فرمایا علی بن عیسیٰ کو کہنا کہ تم روزانہ صبح فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، جب تک وہ درود پورے نہ ہو جائیں نہ تم کسی سے بات کرتے ہو، اور یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا. اللہ. اچھا وہ وزیر بھی کیسا محسن بھائی کہ وزیر ہوتے ہوئے روزانہ 5000 درود بھی پڑھ رہا ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اکیلے میں بیٹھ کر. اچھا یہ پہنچ گئے اس کے دربار میں، عاشق رسول جا کر وہ دربار لگا ہوا تھا، کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کسی کا پیغام لایا ہوں. کہا کس کا پیغام لایا؟ نبی پاک کا پیغام. اللہ. اس کی تو حالت، اچھا فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو کہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے ہیں، آج آخری دن ہے، قرضہ ادا کرنا ہے، نہیں ادا کیا تو جیل میں چلا جاؤں گا، اور نبی پاک نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو کہتا ہے حضور بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر کوئی نشانی بھی ہو کہ نبی پاک نے آپ کو بھیجا ہے. صحیح. تو کہتا ہے مجھے میرے آقا نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، اللہ نشانی دے کر بھیجا ہے. اور وہی نشانی انہوں نے دہرائی کہ آپ تو روز 5000 درود پاک پڑھتے ہیں، صرف آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، اور جب تک وہ گنتی پوری نہیں ہوتی آپ بات نہیں کرتے کسی سے. اب آپ ذرا اس کا لیول آف عشق سوچیں نا، کیسا عاشق رسول ہو. وہ وزیر تو اس نے نعرہ لگایا مرحبا یا رسول اللہ. اس کی تو عید ہو گئی نا کہ اس کے درود قبول ہو گئے. وہ کمرے میں گیا، واپس آیا، اس نے 3000 درہم تو فوراً اس کے ہاتھ میں رکھے، حضور یہ تو نبی پاک کا حکم تھا، لبیک یا رسول اللہ، یہ لے لیجئے. اچھا 3000 اور لیجئے، اتنی اچھی خبر لے کر آئے آپ، میرے گھر پہ ایسے پیارے قدم لگائے آپ نے. اچھا 3000 اور لیجئے، اس سے کوئی کاروبار بھی شروع کیجئے، اور ایک مہربانی کیجئے زندگی میں آئندہ جب بھی کوئی کام ہونا
آپ نے میرے پاس ہی آنا، اللہ، میں آپ کا بھائی۔ سبحان اب یہ دیوانہ تو خوشی خوشی پہنچ گیا عدالت۔ اچھا وہی دن تھا عدالت میں جانے کا۔ اچھا وہاں ایکسپیکٹڈ سارے لوگ یہی کر رہے تھے کہ آئے گا کہے گا پیسے نہیں ہے، عدالت کہے گی گرفتار ہو جاؤ، جی، اس نے جاتے ہی جج کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے۔ اللہ اللہ، جج شاکڈ، یہ کیسے یہ ہوا؟ کہاں سے آئے یہ بھائی؟ کدھر سے آئے پیسے؟ اچھا جج کہتے ہیں پیسے مقدمے کا بعد میں فیصلہ ہوگا، پہلے بتاؤ لائے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، تم تو کہتے کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب اس دیوانے نے جو ہے نا اس بھری عدالت میں اپنا واقعہ سنایا، سبحان اللہ، گویا زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات واہ، نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات ہے۔ سبحان اس نے اللہ، بھری عدالت میں پورا واقعہ سنا دیا۔ سبحان اللہ، اچھا اس زمانے کے کیسے لوگ عاشق رسول ہوتے تھے؟ جج صاحب اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے اپنے چیمبر میں اپنے روم میں چلے گئے، اللہ، واپس آئے، اس بندے کے ہاتھ میں 3000 درہم رکھے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے، ہائے ہائے ہائے، میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں۔ جج صاحب کہہ رہے ہیں۔ واہ واہ، اب وہ جو دوست تھا جس نے کیس کیا تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا، کہا تھا سج صاحب رکیں کاغذ قلم لائیں، میں بھی پیارے آقا کا امتی ہوں، سبحان اللہ، میرے دوست پر اتنا کرم ہو رہا ہے، میں اپنا سارا قرضہ ہی معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اچھا اس نے اکبر، قرضہ معاف کر دیا، تو وہ جو جس پر کیس تھا وہ کہتا جج صاحب ہوں تسی تواڈے 3000 تو واپس لے لو نا، اب یہ پیسے آپ واپس لیں، میرا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ صحیح، اور جج صاحب بھی کمال کا آدمی، کہتا ہے جو آقا کے نام پہ پیسے نکالے وہ واپس لے لے، اللہ اللہ، یہ بھی تو لے جا۔ واہ واہ، اب وہ بندہ جو ایک دن پہلے 3000 درہم کا مقروض جیل جانے کی امید، اور آج وہ 12000 درہم لے کر کیا اپنے گھر جا بات، رہا ہے۔ کیا بات، تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، جس نے بھی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، پریکٹس کر کے دیکھ لیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ ٹینشن وہ ٹینشن، آپ روز کے باوضو ہو کر 1200 بار درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، نبی پاک کا تصور جمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی فریاد پیش کریں، آپ چند دنوں میں اپنی مشکلیں حل ہوتی بھی واہ دیکھیں گے۔ واہ، آپ اپنی نگاہوں کے سامنے سبحان اللہ، ریلیکسیشنز دیکھیں گے، سبحان اللہ، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا دیکھیں گے۔ کیا بات، مگر مسئلہ ہے ہم 1-2 دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ جی، تو بہرحال دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود۔ درود پڑھو، سبحان اللہ، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں آقا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گفتگو ہماری جاری ہے، کچھ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے نعت خواں اسلام ہمارے ساتھ ہے۔ دوسرا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ہے لفظ سے شعر پڑھی، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کو، عدنان بھائی کو اور صدیق بھائی کو 6 باکس دکھائے جائیں گے، ان کے پیچھے لفظ ہوگا، اور اس لفظ سے انہوں نے صرف شعر پڑھنا ہے سلام کا، کوئی اور نعت کا، کسی اور کلام کا شعر نہیں پڑھنا ہے، سلام کا شعر پڑھنا ہے۔ باکس دکھائے جائیں گے اور پہلے عدنان بھائی نمبر بتائیں گے۔ یا رسول سلام جی عدنان بھائی مائک قریب کر کے بتائیے۔ باکس نمبر 4، باکس نمبر 4 کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ قدموں، ایسا شعر پڑھیے کہ جس میں لفظ قدموں میں آئے، اور وہ شعر ہوگا سلام کا، بڑا مشہور شعر ہے۔ جی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کرو درود سلام۔ بڑی جلدی آپ نے یوں کیونکہ لفظ سے پہچان لیا شعر کو۔ اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے صدیق بھائی، اور اس پر پھر گفتگو کرتے ہیں۔ جی یہ اتنا آسان نہیں ہے، نعت کا نہیں، سلام کا شعر۔ سلام، صرف سلام اور کچھ نہیں۔ گڈ۔ نمبر 3، نمبر 3 کے پیچھے کون سا شعر ہے، کون سا لفظ ہے؟
ستارہ، ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ ستارہ آتا ہو۔ ہے سلام کا شعر بڑا مشہور کلام ہے، یعنی سلام ہے، یہ شعر آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ سر جھکا کر بادب ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا ہے ہر ستارہ، کہہ رہا ہے ہر ستارہ، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ۔ اچھا عبدالحبیب بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ستارہ جھک کر اور عشق رسول اللہ میں اور ادب کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے؟ یہ خالی خیالات ہیں یا یہ یعنی عشق رسول میں خالی ہم کہہ رہے ہیں؟ شاعری کی دنیا میں بہت سارے استعارے اشارے استعمال ہوتے ہیں، لوگ اپنے محبوب کی یاد میں چاند ستارے توڑنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک تو واقعی وہ ہیں جن کے سبب یہ کائنات بنی ہے نا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، تو یہ چاند سورج ستارے زمین آسمان ہم سب دنیا میں جو آئے ہیں وہ سبب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نبی پاک کی وجہ سے ہی کائنات بنی ہے، تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ ہی کی یاد میں یہ ستارے جو ہے آپ پر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میرے آقا سب کے آقا ہیں، بالکل سبحان اللہ۔ یقیناً یہ ایک استعارہ بھی ہے، ایک اشارہ بھی ہے، اور نبی پاک کی شان بیان کرنے کا ایک نرالا انداز بھی۔ اور حقیقت میں جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یعنی دنیا کی ہر شہی ادب سے درود و سلام پڑھ رہی تھی، تو یہ ایک تو عشق و محبت کی بات ہے، اور حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو تمام ہی دنیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی ہے۔ اگلا باکس ہمارے عدنان بھائی چوائس کریں گے جی۔ نمبر 5، نمبر 5 کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ سفینہ، ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ سفینہ آتا ہو۔ جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، ادب اپنے سر کو جھکا کر، بادب اپنے سر کو جھکا کر، تو سلام سے رو کے کہنا، تو سلام سے رو ماشاءاللہ، آپ نے بھی درست جواب دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوبارہ صدیق بھائی کی طرف۔ جی صدیق بھائی، نمبر بتائیے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 1 جی، کون سا لفظ ہے؟ کلمہ طیب، ایسا شعر جس میں لفظ کلمہ طیب آتا ہو اور ہو سلام۔ جا کریں کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، اور کلمہ طیب پڑھانا، کلمہ طیب پڑھانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ بھئی اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جہاں کنی سے کیا مراد ہے اور کیا عرض کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں بڑی پیاری التجا ہے کہ جب آخری وقت ہو، جہاں کنی کا مطلب ہوتا ہے جب نزا کا عالم ہو، سکرات کا عالم ہو، تمنا وہ شاعر یہ کر رہے ہیں کہ جب میرا آخری وقت ہو تو حضور آپ کا جلوہ فرمائیں، میں آپ کا دیدار کروں، اور کاش آپ کلمہ پڑھا دیں مجھے، کیونکہ آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہو اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی عشق والی التجا ہے کہ نبی پاک کرم فرمائیں، آخری وقت اپنا دیدار کروا دیں، سبحان اللہ، ورنہ سبز گنبد والے منظور دعا آہا، جب وقت نزا دیدار عطا کرنا۔ کیا ایکچولی بات یہ وہی والی خواہش ہے
کہ پھر کلمہ پاک بھی پڑھا لیں، اپنے قدموں میں ہی سلا لیں، اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں. یہ شعر یہ سبز گنبد والے اگر آپ بھی پڑھ دیں طرز میں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب نزع وقت آئے دیدار عطا. ماشاء اللہ. جی دوبارہ دکھائیے گا نمبر. عدنان بھائی نمبر بتائیں گے. جی نمبر 2 کے پیچھے لفظ نگاہ عنایت. ایسا شعر پڑھے جس پہ لفظ نگاہ عنایت آتا ہو. مشہور شعر ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، میرے سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا رسول. یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نبی پاک کی نگاہ کے بارے میں بات کریں عبدالحبیب بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر عضو با کمال ہیں. کیا کہتے ہیں نبی پاک کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا ہے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اتنی پیاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اداؤں کو ذکر کیا ہے سلام میں. اور اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ تعریف کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے نا اپلیکیشن بھی ساتھ لگا سبحان اللہ. حضور آپ تو جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں جو ہے وہ نگاہ دم میں دم آ جاتا ہے، بے جان کھڑا ہو جاتا ہے. حضور ادھر بھی نگاہ عنایت فرما دی. تو یہ اعلیٰ حضرت کا جو ایک خوبصورت انداز ہے نا، یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ نبی پاک تو توجہ فرما لیں، نگاہ اٹھا لیں تو مردہ جسم میں جان پڑ جائے، بے مرجھائے ہوئے کھل جاتے، روتے ہوئے ہنس پڑتے، بیمار کھڑے ہو جاتے، حوصلہ مل جاتا. صحابہ نبی پاک کو دے کے جیتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک کی نگاہ عنایت تو آج بھی ایسی ہے. اس کی جو تضمین ہے نا، اس کا ایک شعر تو واقعی جس کو کہتے ہیں نا، وہ اگر عدنان بھائی پڑھیں گے کہ پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، اور پھر جس طرف اٹھ گئی. اب یہ جو لفظ پڑ گئی جس پہ محشر میں، جب میرے آقا نگاہ فرما رہے ہوں گے اور ایک بار نظر پڑ جائے گی، بات فرما دیں گے، بخشا جائیں گے. کیا بات ہے. اللہ وہ نگاہ عنایت کا صدقہ عطا فرمائے. آمین آمین. پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا رسول. اب آخری نمبر رہ گیا. صدیق بھائی کے لیے لفظ دکھا دیجئے تاکہ وہ شعر پڑھیں. جی نمبر 6 رہ ہی گیا نا، آنکھ. ایک ایسا شعر پڑھیے جس میں ابھی اس میں بھی لفظ تو آنکھ آیا ہے، مگر آپ وہ شعر پڑھیں جس میں لفظ آنکھ واضح آتا ہو. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، آپ کو اشارہ دیا.
آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود اور صلاۃ السلام کا شعر بھی جس میں آنکھ آتا ہے، جی جی وہ بھی سنا دیں۔ نہیں آپ چلے دیکھیں دونوں میں سے کوئی سنائے نا پہلے پہچان۔ آپ شعر بتا دیں گے سنائیں گے عبدالحبیب بھائی، سوال تو عبدالحبیب بھائی نے کیا نا، دیکھیں آپ کا کیا چلو ذہن کام دیکھیں اب دوسرا پہ پہنچتے نہیں پہنچتے، بڑا مشہور شعر ہے وہ۔ اشارہ دے دیں ایسا۔ اچھا کچھ قصہ طور کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے واہ واہ واہ، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام آنکھ والوں کی ہمت پہ ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ اچھے انداز میں مکمل ہوا۔ اب ہم عبدالحبیب بھائی سے ایک سیگمنٹ کریں گے، اس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ عبدالحبیب بھائی آپ کو باکس دکھائے جائیں گے، اس پر ایک یا دو حرف نظر آئیں گے، اس کے بعد آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سا نام مبارک ہے۔ جی دکھائیے گا عبدالحبیب بھائی کو۔ پورا کرنا مجھے الفاظ بتانے پہلے؟ جی جی ایک ایک حرف آپ نے اچھا آپ ذہنی آزمائش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ الف لگائیے اس میں۔ اس میں الف آتا ہے جی؟ نہیں الف نہیں ہے۔ اچھا اچھا واو آتا ہے؟ جی واو بتائیے گا۔ جی واو آتا ہے۔ اچھا اور یا آتا ہے؟ جی یا آتا ہے، اس میں یا آتا ہے۔ جی یا بتائیے اتنے گا۔ بڑے ورڈ میں کہیں نہ کہیں یا آئے گا۔ جی یا آئے گا۔ جی اچھا جناب تقریباً پہنچ گئے لگتا ہے جی صاحب۔ مرکب فا نام فا فا۔ جی بھائی بالکل فا بھی آتا ہے۔ اچھا اچھا یہ مرکب ہے، پھر را تو پھر دو بار آپ کو لگانا چاہیے نا، جی کہ جب ایک را آپ لگا چکے ہیں تو اگر را دو بار آتا ہے تو دو بار لگانا چاہیے، تو میں را تو پوچھوں گا ہی نہیں۔ دیکھیں اب یہ ذہنی آزمائش کر کر کے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ تربیت ہو گئی۔ را لگائیں دوبارہ، دوسرا را لگائیں۔ ہا لگائیں۔ ہاں جی ہاں بھی آتا ہے، لگائیں، میم بھی لگائیں۔ میم بھی لگائیں۔ بیچ میں آپ نے ایک حرف کیوں چھوڑا؟ ایک کھانا چھوڑا ہے۔ اچھا اب حمزہ آئے گا وہاں پر، حمزہ آ جائے گا۔ ماشاء رؤوف الرحیم، یہ دکھا دیجیے گا رؤوف الرحیم، اور اس کا معنی بھی انشاءاللہ ہمارے عبدالحبیب بھائی بتائیں گے، اس پر کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ جی دکھائیے گا رؤوف الرحیم۔ واہ حضور کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھیں اس کا تو یہ نام تو اللہ نے قرآن میں نبی پاک کو عطا سبحان فرمایا، اور کیا خوبصورت بات اس میں فرمائی کہ آپ ایسے نبی پاک ہم پر مہربان ہیں امت پر، کہ ان کا امت پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، مشقت میں اس کو امت پڑ جاتی ہے تو اس پر ان کا وہ ان پر گراں گزرتا ہے۔ اللہ یعنی ہم کہتے ہیں نا یار میں بیمار ہو جاتا ہوں تو تکلیف ماں کو ہوتی ہے، تو ہمارے آقا تو ہمیں ماں سے زیادہ چاہنے والے ہیں، تو امتی جب بھی پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہ اتنے مہربان ہیں، رؤوف الرحیم، مہربان کرم کرنے والے، کیا بات۔ زیادہ ہماری فکر کرنے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے رؤوف الرحیم ہیں۔ اور اچھا یہاں ایک اور خوبصورت بات ہے کہ رؤوف الرحیم اللہ کا بھی نام ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک تحقیق لکھی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کتابوں میں نام ملتے تقریباً 1400 نام۔ 1400۔ اچھا عرب لوگوں میں ایک دستور ہے کہ جس چیز کا شرف اور بزرگی زیادہ، اس کی شرف اور بزرگی کو بیلنس یہ چیک کرتے ہیں کتنے نام ہیں اس کے۔ اللہ اللہ، شہر مدینہ کے 100 سے زیادہ نام ہیں، واہ اس طرح نبی پاک کے 1400 کے قریب نام ملتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تو وہ ہے جو میرے علم میں آئے، اللہ اللہ۔ اصل نام کتنے ہیں وہ اللہ جانے۔ اچھا اس میں 30 نام کم و بیش علماء نے سیگریگیٹ کیے، الگ کیے، کہ جو نام خود رب کے بھی ہیں اور رب نے اپنے
نبی کو بھی عطا محبوب کو بھی عطا فرمائے. اب یہاں یقیناً یہی ہوگا کہ رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے, اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو اگر وہ وصف رب نے عطا فرمایا تو وہ رب نے عطا فرمایا, تو اس میں خدا نہ خواستہ کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے یا کوئی اس والے سے کوئی وسوسوں کا شکار نہ ہو. تو سبحان اللہ, رؤوف الرحیم, یہ تو بڑا کمال کا وصف ہے نبی پاک کا کہ آپ اتنے مہربان ہیں, اور اس کی مہربانی کی اتنی مثالیں ہیں, ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام غلاموں پر مہربان ہیں, آپ بچوں پر مہربان ہیں, آپ خواتین پر مہربان ہیں, آپ غربا پر مہربان ہیں, اور ایسے مہربان ہیں کہ آپ تو بعض اوقات یہ ارشاد فرماتے کہ مجھے ڈھونڈنا ہو تو اپنے مسکینوں میں ڈھونڈو, اپنے کمزور لوگوں میں ڈھونڈو. نبی پاک ان کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند فرماتے. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے, لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. تو رؤوف الرحیم جو اللہ نے قرآن پاک میں نبی پاک سے فرمایا, تو وہی والی بات نا, اعلیٰ حضرت شان بھی بیان کرتے ہیں, اپنی ریکویسٹ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں حضور میں بھی تو مومن ہوں. اللہ نے مومنوں پہ رؤوف الرحیم فرمایا نا, حضور میں بھی مومن ہوں, اور آپ مومنوں پہ رؤوف الرحیم. میں تو نہیں کہہ رہا نا, رب کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اچھا, ایک جگہ نبی پاک سے رب نے فرمایا محبوب تمہارے در پہ کوئی فقیر آ جائے تو خالی نہ لوٹا, سائل میں بھی ہوں. تو جب سائل کے لیے خوشخبری لا نہر کی ہے, مومن کے لیے آپ رؤوف الرحیم ہیں, تو میں مومن بھی ہوں, میں سائل بھی ہوں, میں بھکاری بھی ہوں, مجھے بھی عطا فرما. یہ جو انداز ہے نا اعلیٰ حضرت کا کہ شان بیان کرتے کرتے اپنی اپلیکیشن جو ساتھ لگاتے ہیں, اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بگڑی بنا دے. یہ سنائے نا شعر. مومن ہو مومنوں میں رؤوف الرحیم ہو, مومن ہو مومنوں میں رؤوف الرحیم ہو, دل حسائلوں کو خوشی خوشان ہر کی ہے, سائل حسائلوں کو خوشی خوشان ہر کی ہے, خوشی خوشان ہر کی ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کی کالز دیجیے گا. ماشاءاللہ, آج پروگرام میں بطور مہمان حاجی عبدالحبیب صاحب آئے ہوئے ہیں. ان سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ درود پاک کون سا ہے؟ ہاں, درود پاک مختلف صیغے میں کوشش کرتا ہوں بدل بدل کے پڑھوں, لیکن زیادہ جو کثرت سے میں پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ زیادہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. دلائل الخیرات شریف اگر پڑھے تو اس کے واقعی الفاظ اتنے پیارے ہیں, اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر اس کو ترجمہ ایک دو بار آپ نے پڑھ لیا ہوگا تو پھر اس کو پڑھنے کا لطف بہت زیادہ آتا ہے. تو مختلف صیغے بدل بدل کر, کبھی درود ابراہیمی پڑھیں, کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں, صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود پاک ہے. مختلف صیغے ہیں ماشاءاللہ. خاص طور پہ ہمارے جمعرات کو پڑھائے جاتے ہیں درود پاک اجتماع کے بعد, وہ سارے درود پاک بڑے کمال کے, تو بدل بدل کر پڑھیں گے تو دل بھی لگا رہے گا. واہ واہ, ماشاءاللہ. ایک اور کال. مجھے آج کے پروگرام میں یہ پوچھنا ہے کہ فکس تعداد بنا کر درود پڑھنے پر مستقل مزاجی نہیں ہو پاتی, اس کا کوئی حل بتا دیں. اس کا بیسٹ حل یہ کہ آپ اس کا کوئی ٹائم مقرر کر لیں. جی. اچھا, بعض اوقات کچھ لوگ بس میں سفر کرتے ہیں, کچھ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں, کچھ ماشاءاللہ اپنی صحت کے لیے پیدل بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ٹریول ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں. ہمارا نارمل ٹریول ٹائم موبائل ٹائم ہوتا ہے, ہم بس پہ بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں, موٹر سائیکل تو خود ہی چلا رہے ہیں نا. اگر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ میرا جو آفس جانے کا ٹائم, واپس آنے کا ٹائم, مدرسہ جانے کا, اسکول جانے کا, واٹ ایور ٹریولنگ آپ کر رہے ہیں, یا اگر آپ روزانہ آدھا پونا گھنٹہ واک کرتے ہیں, آپ اس میں تسبیح ہاتھ میں لیں, بس آپ دیکھیں آپ آدھے پونے گھنٹے میں 1200 درود پاک پڑھ لیں, 1000 درود پاک پڑھ لیں گے. آپ اس کو فکس کر لیں, موبائل اس میں جیب میں رکھ لیں کہ یار میرا ٹریولنگ ٹائم جو ہے نا وہ درود پاک ٹائم ہے, یا میرا واکنگ ٹائم درود پاک ٹائم ہے. آپ اگر فکس کر لیں گے کوئی بھی ٹائم تو انشاءاللہ پھر آپ کے کام ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں آسان درود پاک کی پڑھے یا طویل پڑھے, جو آپ کو میرے کہنا اس میں جس میں آپ کا دل جمعی ہو, اور اس میں بدل بدل کر پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اور لطف آ رہا ہوگا انشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے گا. آج کے پروگرام میں میرا سوال ہے, مسجدوں میں جمعے کے بعد بہت سے لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اور کیا سلام کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی عبدالحبیب بھائی. دیکھیں یہ ساری عشق کی باتیں ہیں. نبی پاک کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اگر کوئی صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے, لیکن یہ برسہ برس سے صدیوں سے عاشقان رسول کا طریقہ ہے. میں الحمدللہ آلموسٹ ساری دنیا میں گیا ہوں, میں نے دنیا کے ہر کونے میں لوگوں کو جمعے کے بعد عاشقان رسول کو کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے دیکھا ہے. یہ صرف پاک و ہند کا معمول نہیں ہے, میں نے افریکنز کو دیکھا ہے, میں نے عرب لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھا, بلکہ آپ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھیں تو جب سرکار کی ساری امت ہی ان کی یاد میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھ رہی ہے تو اس میں منع بھی کہیں نہیں ہے, یہ کوئی ناجائز بھی نہیں ہے. آج بھی کوئی بڑا افسر آتا ہے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کا اتنا ادب یا روب ہوتا ہے کہ اس کا فون آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یس سر. تو یار جب دنیا والوں کے لیے کھڑے ہونے کا ایک دستور ہے تو وہ تو سب کے آقا ہیں, تو جتنا ادب کریں گے, جتنا پیار کریں گے, کھڑے ہو کر پڑھیں گے. ہاں اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کو برا بھلا نہ کہیں,
چیز آئے گی کہ وہ پڑھنے والوں کو برا بھلا کہے۔ صحیح، پڑھنے والے اپنا عشق ہے، ان کو پڑھنا ہے، اور کسی کو نہیں پڑھنا تو اس کی میں سمجھتا ہوں محرومی ہے۔ یہ سب عاشقان رسول کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، صلاۃ والسلام پڑھنا چاہیے، ادب کی باتیں، عشق کی باتیں، انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ بھائی چلے کے ناظرین، اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے، جس میں نعت خواں اسلام بھائی سے ہم اشعار سنیں گے اور اس کی کچھ وضاحت ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ، سمجھ کر پڑھیے، اس میں 4 اشعار ایک سلام کے ہم پڑھتے ہیں، اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کو ہر شعر کو الگ طرز میں پڑھنے کی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مختلف طرزوں میں آپ پڑھیں، تاکہ ناظرین تک اس کلام کی الگ الگ طرزیں بھی پہنچیں اور وہ پڑھ سکیں اس میں۔ تو پہلا شعر دکھائیے گا، پہلا شعر کون سے نعت خواں اسلامی میں پڑھیں گے؟ جی۔ نوح کے تم نا خدا ہو، خلق کے مشکل کشا ہو۔ جی پڑھیے گا شعر۔ نوح کے تم نا خدا ہو، خلق کے مشکل کشا ہو۔ نوح کے تم نا خدا ہو، خلق کے مشکل کشا ہو۔ سب کے تم حاجت روا ہو، سب کے تم حاجت روا ہو۔ صلوات اللہ علیکہ۔ جی عبدالحبیب بھائی، یہ مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلام ہے، بڑا خوبصورت سلام ہے۔ اس میں آپ نے جو عرض کیا ہے نوح کے تم نا خدا ہو، اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تھی۔ اچھا، یہ ناخدا لفظ میں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ناخدا ایکچولی اردو کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کیپٹن آف دا شپ۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کو ناخدا کہتے ہیں، وہ ناؤ کا ناخدا ہوتا ہے، کشتی کا ناخدا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک جو ہے سبحان اللہ میرے آقا وہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی، بلکہ علماء کہتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی فرشتوں نے کیا، تو ایکچولی وہ نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا، کیونکہ نبی پاک کی حضرت آدم کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، اور نبی پاک کا نور بھی چمکتا تھا، کیونکہ آپ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ تو بہت سارے انبیاء کو جو فیضان ملا، جو نبی پاک کے جد امجد میں سے ہیں، اس کا فیضان یہ تھا کہ وہ نبی پاک کی گویا نسل مبارک کو لے کر آگے چلا۔ واہ واہ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بھی نبی پاک ہیں، ان کے بیٹے سام سے یہ سلسلہ پھر آگے چلا، اور دنیا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ دنیا میں صرف 80 افراد رہ گئے تھے، باقی تو ساری دنیا ڈوب گئی۔ صحیح، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی نا، ہاں، ایکچولی یہ بھی نبی پاک ہی کا صدقہ۔ اللہ اللہ، تو نوح کا ناخدا جو ہے، اس کشتی کے ناخدا بھی حضور آپ ہیں، کیا بات، اور آپ کی برکت سے وہ کشتی کنارے لگی ہے، سبحان اللہ، حضور ہماری کشتی بھی کنارے لگی۔ کیا بات ہے، کیا، اور خلق کے مشکل کشا ہو۔ تو یہی والی سب بات، کے تم سب کے ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام جب صحابہ کا دور تھا، اس وقت بھی صحابہ کرام کو جو کچھ چاہیے ہوتا پیارے آقا کے پاس جاتے تھے، عرض کرتے تھے، نبی پاک کو حل کر دیتے تھے۔ بیمار بھی جاتا تھا، تنگ دست بھی جاتا تھا، پریشان بھی جاتا تھا، آقا سب کی مدد فرماتے تھے، اور وہ مہربانیاں آج بھی جاری سبحان ہیں۔ اللہ، اگر ادب و شوق کے ساتھ آج بھی انہیں پکارا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گنبد خضرا کے مکی مدد فرماتے کیا ہیں، بات، اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا کیا تھا؟ اور سب کے تم حاجت روا ہو، صلوات اللہ صلوات، سب کے حاجت روا ہیں، اللہ نبی پاک کی ان برکتوں کا حصہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر، خاتم دور رسالت، اختر برج ہدایت، فاتح باب شفاعت، واہ، صلوات اللہ علیہ۔ کیا بات ہے۔ خاتم دور رسالت، اختر برج ہدایت، فاتح باب شفاعت، صلوات علیک یا نبی، سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک، صلوات علیک۔ اب کیا کمال کی بات ہے اس میں بھی، سبحان اللہ، یہ الفاظ ہی بڑے پیارے ہیں۔ نبی پاک آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو نبی پاک دور رسالت کا یہ سمجھے کہ آخری ستارہ ہیں، آخری کڑی ہیں۔ اور کل وہ ہم بیان میں بھی سن رہے تھے کہ لفظ محمد جو ہے نا، اس کا معنی حمد کیا ہوا۔ تو علماء نے لکھا کہ حمد جو ہے نا ہمیشہ ہر چیز کے آخر میں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، کھانا کھا لے تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پانی پی لے تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب
اب یہ محمد، اچھا اب تمام نبیوں میں کسی کا نام محمد نہیں ہے، صحیح، صرف نبی پاک کا نام محمد یہ ہے کہ اب بات پوری ہو گئی ہے، رسالت کا باب بند ہو رہا ہے، تو اس لیے نام محمد رکھ دیا گیا۔ یہ لفظ محمد بھی بتا رہا ہے کہ آپ خاتم النبی، اللہ اکبر، اب واہ، اللہ کے آخری نبی، کیا بات، خاتم دور دور رسالت۔ اچھا، اختر برج ہدایت، برج کہتے ہیں آسمان کو، اختر کہتے ہیں ستاروں کو، اختر ستارے کو کہتے ہیں، تو آسمان ہدایت جو ہے اس کے چمکتے ستارے جو ہیں وہ میرے آقا ہیں۔ بڑی پیاری استعارہ ہے، اور سبحان اللہ، اور فاتح باب شفاعت، یعنی شفاعت کا باب قیامت کے دن اگر کسی کو کھولنا ہے، سٹارٹ لینا ہے، جن کے صدقے شفاعت ہونی ہے وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اب انہی تینوں چیزوں کو اگر ذہن میں لا کے بندہ صلوات اللہ علیہ کہے کہ حضور آپ جو ہے وہ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے بھی ہیں، حضور آپ شفاعت کا باب کھولنے والے بھی ہیں، میں آپ پر درود پڑھ رہا ہوں، حضور مجھ پر بھی کرم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تیسرا شعر، کفر کو تم نے مٹایا، خاک میں اس کو ملایا، دین کا ڈنکا بجایا، صلوات اللہ علیہ۔ جی صدیق بھائی۔ کفر کو تم نے مٹایا، خاک میں اس کو ملایا، دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا، صلوات اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء، یہ تو بہت آسان ہے، میرے خیال ہے اس کی تو وضاحت کی حاجت نہیں ہے، آسان اردو میں ہے۔ نبی پاک وہ ہیں جن کے صدقے کفر مٹا اور دین کا ڈنکا بج گیا، ساری دنیا میں گویا نور آ گیا، جہالت کا اندھیرا چلا گیا، وہ عظیم ہستی ہے۔ چوتھا شعر ہے، جہاں کنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا۔ جہاں کنی کے وقت کلمہ طیب پڑھانا، جہاں کنی کے وقت کلمہ طیب سکھانا، چہرہ ماشاءاللہ، ہمارے سیگمنٹ تقریباً اختتام کو پہنچ، آئیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سرا کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سے آزم گنج بخش فیض آیا، صدقہ ایمان میں آجا، نور ہو سب ہی رنجو، یا حبیبی یا رسول اللہ،
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تفريح جماعي کاشو تشریف لائے اپنے دامن میں چھپائے اپنے رب سے بچوائے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا نبی سلام